انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ثوابی سے تشریف لانے والی، اللہ کے راستے میں نکلنے والی تبلیغی جماعت کے بزرگوں ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا ہم سب اللہ کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات ہمارا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مسلک بہت عالی مسند ہے، یادگار اسلام ہے۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند کی مسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی مسند کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیوبند کا جو طرح امتیاز ہے حق گوئی کا اظہار کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جماعت والے بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے ان ساتھیوں کو سکھایا ہے، پوری دنیا میں جاؤ مسلمانوں کو بس ایک سبق یاد کرا دو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے اندر ہے، اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ مختصر سا جملہ، لیکن اس مختصر جملے میں میرے بھائیوں بزرگوں پورے کا پورا دین بند۔ کاش ہم کسی بات کو سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے طریقوں میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کامیابی اگر ہے تو وہ حضور کے طریقوں میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا، آباء و اجداد کے طریقے انہوں نے بالکل چھوڑ دیے۔ حالانکہ رسم و رواج عرب والوں کے اندر پیوست ہو چکا تھا، ان کی زندگی اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے مطابق گزر رہی تھی۔ اللہ کے گھر کا ننگا طواف یہ ان کی ایک رسم جو ہوتی ہے، وہ ذہن کی ایجاد ہوتی ہے، اللہ رسول کا حکم۔ ان کے ذہن نے یہ بات پیدا کی کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، اب یہی کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ کہتے تھے ہماری عقل یہ بات مانتی، اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اور جب کوئی عورت بیوہ ہوتی اس کو کال کوٹڑی میں بند کر دیتے تھے، کھانا وہیں پر، اس کا تقاضا وہیں پر، پورا سال کالی کوٹڑی میں پڑی رہتی تھی، سال کے بعد اس کو باہر۔ یہ رسم و رواج ہے۔ نام سپارے میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان فرمائی، آپ کی صفات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک صفت حضور کی اللہ نے یہ بتائی کہ لوگوں، ہمارے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے آ کر تمہاری گردنوں کو بوجھل رسموں سے آزاد کر دیا۔ وہی آپ کے لوگ جو بات بات پر رسم و رواج کے عادی تھے، لیکن امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ سب رسم و رواج توڑ دیے اور اللہ کا حکم بتایا، اور اللہ کے حکم کے تحت اپنے طریقے بتائے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، وہ دل سے کلمہ پڑھتا، دل سے حضور کو مانتا تھا، اور پھر مرنے تک حضور کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم میں اللہ نے اس جماعت کو سب سے بڑی کامیابی کامرانی عطا فرمائی کہ اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی اور صحابہ میں اللہ سے راضی۔ اولئک هم الوارثون، جنت کے وارث یہ صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن اللہ فرماتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور پھر درمیان میں کئی سو سال تک یہ امت حضور علیہ السلام کے نورانی طریقوں کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بناتی رہی، حضور کے نورانی طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتی رہی، اپنا ماتو حضور کی نورانی زندگی کو قرار دیا، تو درمیان میں بھی اس امت کو عروج رہا، غلبہ رہا، شان و شوکت حاصل۔ اور پھر یہ آخری زمانہ آ گیا۔ اس آخری زمانے میں ہم مسلمان حضور علیہ السلام کے نورانی طریقے سے آگے۔ جب حضور کے نورانی طریقے ہماری زندگی میں نہ رہے تو عروج کی جگہ زوال آ گیا، شان و شوکت کی جگہ ذلت آ گئی، اور جب تک ہم سارے مسلمان صحابہ کی طرح، اسلاف کی طرح، قرون اولیٰ وسطیٰ کی طرح
نبی کے طریقے پر واپس نہیں جائیں گے تب تک یہ امت ذلیل اور خوار ہوتی رہے گی۔